صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو بیان کرنا ہے وہ ہے کوکونٹ، کھوپرا جسے کہا جاتا ہے، اس کے استعمال سے کن کن حوالے سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ یہ کوکونٹ یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا پانی اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی استعمال میں آتا ہے، مختلف امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی جو گری ہوتی ہے، یعنی جسے کھوپرا کہا جاتا ہے، جو کھانے میں بھی کام آتا ہے، اسے خشک کر کے اس کا آئل نکالا جاتا ہے جو کہ مختلف معاملات میں کام آتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے جو ریشے ہوتے ہیں وہ بھی کام میں آتے ہیں۔ ریشے سے مراد ہے کہ اس کا جو خول ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں وہ مختلف حوالے سے جیسے وہ بھی کام میں آتے ہیں، اور اس کے ریشے سے رسیاں وغیرہ بنتی ہیں، اور اس کے جو چھلکا ہوتا ہے سخت چھلکا، اس سے بعض جگہوں پر بعض ممالک میں اس سے جو ہے برتن بھی بنائے جاتے ہیں، اور اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ بھی کام میں آتی ہے۔ تو یہ تقریباً اس کی چیزیں جو ہے وہ کام میں آتی ہیں، تو میں کچھ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کوکونٹ واٹر، اس کا جو پانی ہوتا ہے اسے پینے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ رمضان المبارک میں اگر اس کا استعمال کیا جائے تو جن لوگوں کو بار بار پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت انہیں تنگ کرتی ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور بخار کے حوالے سے تو بہت زیادہ مفید اس کا پانی بتایا جاتا ہے کہ بخار کی تیزی جو ہوتی ہے، یعنی بہت تیز بخار ہے، اگر اس میں طبیب کے مشورے سے، ڈاکٹر کے مشورے سے آپ یہ کوکونٹ واٹر استعمال کروائیں تو انشاءاللہ عز و جل بخار کی تیزی میں بھی کمی آتی ہے۔ اور یہ معدے کی گرمی اور منہ کے چھالے جن لوگوں کو ہوتے ہیں، اس کا پانی اگر یہ لوگ بھی پئیں تو انہیں بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح سے بی پی ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی اس کا جو پانی ہے کوکونٹ واٹر یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ بعض لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مفید ہے، اور پیٹ کی مختلف بیماریاں جو ہے اس سے دور ہوتی ہیں، بہت ہی مفید چیز ہے۔ بعض لوگوں کو جیسے قے، متلی، الٹی کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی اگر اس کو استعمال کریں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ بعض بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، بڑوں کے بھی بعض کے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی اگر اس کا پانی پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناریل کی جو گری ہوتی ہے اس کو مختلف کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زردے کے اندر دیکھا ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کاٹ کر باریک باریک کاشیں اس کی کر کے اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ ویسے بھی دماغ کے لیے، نظر کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جو طلبہ ہیں جن کا تعلق پڑھائی سے ہے، دماغی کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے، یا کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ناریل کھانا، جیسے 15-20 گرام 25-30 گرام ناریل اگر روز استعمال کریں، چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی مشری ملا لیں، یا اس کا پاؤڈر بھی آتا ہے جیسے کوکونٹ کا، وہ لے لیں اور اس کے اندر تھوڑی سی مشری چاہیں تو آپ شامل کر لیں، تو اس کو اگر کھاتے پیتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ یہ مفید رہے گا۔ اور شوگر والوں کے لیے بھی یہ مفید بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر حاملہ دوران حمل اس کو استعمال کرے تو انشاءاللہ عز و جل اولاد خوبصورت بھی ہوگی اور تندرست بھی ہوگی۔ اور اس کا آئل بھی استعمال میں آتا ہے کہ اس کا آئل جو ہے کھوپرے کا، یہ بعض لوگ اس کو دردوں کے حوالے سے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بالوں کی خشکی کے لیے، جلد کی خشکی کے حوالے سے بھی اس کا آئل جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ چیچک کے حوالے سے بھی یہ مفید ہے۔ چھوٹے چھوٹے دانے جو ہے جسم پر نکلتے ہیں بچوں کے، اگر بچوں کو یہ استعمال کروایا جائے، یا بچہ بہت چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کی والدہ اگر استعمال کریں گی تو انشاءاللہ عز و جل تو بھی چیچک کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہاضمے کے لیے بہت زیادہ یہ مفید ہے، اور آنکھوں کی روشنی جن لوگوں کی کم ہوتی ہے وہ اگر اس کو کھوپرے کو مسلسل استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بالوں کے حوالے سے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ بالوں کی خشکی دور کرتا ہے، اور بالوں کو یہ بڑھاتا ہے اور نرم اور چمکدار کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا جو ریشہ ہوتا ہے، ایک تو اس کی گری ہوتی ہے، اس کے اوپر سخت خول ہوتا ہے، اس کے اوپر ریشہ ہوتا ہے، وہ ریشہ اگر جلا کر، یعنی اس کو جلا کر اور اس جتنا وہ ہے یعنی اس کی راکھ بن جائے،
وہ جل کر، تو مثال کے طور پہ وہ 10 گرام راکھ بنی تو 10 گرام اس کے اندر جو شکر ہوتی ہے، یعنی کہ دیسی کھانڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ شامل کر کے اگر اس کو استعمال کیا جائے تو خونی بواسیر میں یہ فائدہ کرتا ہے۔ 12 گرام صبح و شام اگر استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل خونی بواسیر میں یہ مفید ہے۔ بہرحال یہ کوکونٹ واٹر بھی استعمال کریں اور اس کو ویسے بھی اس کی گری کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ بچوں کو بھی اس کی عادت بنائیں، صبح و شام کی غذاؤں میں اس کو بھی شامل کریں۔ جیسے بچوں کو ٹافی کی، اس کی دیگر چیزوں کی، پاپڑ کی، دیگر چیزوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف لائیں کہ جیسے کہ بادام ہوتے ہیں، پستے ہوتے ہیں، اخروٹ ہوتے ہیں، تو انہی چیزوں کے اندر یہ کوکونٹ بھی ہے، اس کی گری جو ہے یہ کھلائی جائے تو انشاءاللہ عز و جل بچے جو ہے صحت مند بھی ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا، حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل جو کمزور بچے ہوتے ہیں اگر ان کو بھی آپ یہ مسلسل کھلائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی توانا ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔